یہ جان لینے کے بعد کہ ہمیں سردیوں کے موسم کو اس طرح گزارنا چاہیے کہ اس کے اندر روزہ، اور جس قدر انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہمت اور توفیق دی ہے، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، اس کی خواہش ہونی چاہیے، اور اس کی یہ حرص اور لالچ ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لے، تو ان میں سے روزہ اور قیام اللیل ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے، وہ جس سے اکثر لوگ غافل بھی ہو جاتے ہیں، اور اس میں آ، بہت زیادہ افراد و تفرید کا شکار بھی ہیں، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، فقراء و مساکین کا خیال کرنا، غریبوں کا احساس اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں جو ہے وہ ہمیں دی ہوئی ہیں، جنہیں نہ گنا جا سکتا ہے، نہ ہی شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو سردی سے بچنے کے لیے ایک گھر میسر ہے، جو اسے گھر جو ہے سردی سے پناہ دیتا ہے، لباس ہے جو اسے گرم رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ امن و امان اور ہر طرح کی بلائیاں میسر ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا فکر مند ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ جو حدیث بیان فرمائی ہے وہ ہم پر ان کا فرمان صادق آتا ہے۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده طعام یومہ فکأنما حیزت له الدنیا۔ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر والوں کے درمیان امن و امان میں ہے، اور جسمانی طور پر تندرست ہے، اور اس کے پاس دن بھر کا کھانا موجود ہے، تو گویا اس کو پوری دنیا کی نعمتیں عطا کر دی گئی، پوری دنیا اس کو عطا کر دی گئی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی نعمتوں میں ہیں، اور کتنے اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل میں زندگی کو جی رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مومن کی دنیا کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک پریشانی کو دور فرما دے گی۔ تو یہ پوری حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی پہلی جو نصیحتیں لوگوں کو کی ہیں اور جن باتوں کی ترغیب دلائی، ان میں سے یہ ایک بات ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نقل کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یا لوگوں سلام کو عام کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یعنی لوگوں کا خیال کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو، یعنی قیام اللیل تہجد کی طرف آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام کرنے سے، یعنی سلام کو عام کرنے سے، لوگوں کا خیال کرنے سے اور تہجد پڑھنے سے، رات کے قیام سے، تم جنت میں بڑی آسانی سے اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، کوئی چیز بھی اس میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تو اس چیز کا ہمیں خصوصی خیال کرنا چاہیے۔ ان تمام احادیث کے پیش نظر سلف صالحین نے موسم سرما میں ان لوگوں کا خصوصی خیال کیا ہے، اور وہ کرتے تھے۔ ایسے امام عبداللہ ابن مبارک، یعنی عبداللہ بن مبارک نے سلیم ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت نقل کی ہے، اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سردی کا موسم آتا تو لوگوں کا حال دریافت کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ شام کی طرف، چونکہ شام کا علاقہ ان کے زمانے میں دور خلافت میں فتح ہوا ہے، تو وہ وہاں رہنے والے صحابہ کو وصیت لکھ کر بھیجتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ان الشتاء قد حضر وهو عدو، کہ بے شک سردی آ گئی ہے اور یہ ایک دشمن ہے، لہذا اس کی تیاری کرو، اون کے کپڑے، موزے اور جوتے تیار رکھو، اور اپنا اندرونی اور بیرونی جو لباس ہے وہ بنا لو، کیونکہ سردی ایک دشمن ہے۔ یہ کیوں کہا کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہاں کے سرد موسم سے صحابہ کرام اور دوسرے لوگ جو گرم علاقوں سے آئے تھے اور جنہیں سردی کا تجربہ نہ تھا، تکلیف کھائیں گے۔ یہ ان کی خیر خواہی اور دور اندیشی اور شفقت اور رعایا کے ساتھ گہری فکر کا مظہر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو بہرحال اسی طرح صفوان ابن سلیم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ جو ہے وہ اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ وہ ایک یعنی سرد رات مدینہ کے اندر رہتے تھے، اور بڑی سردی والی رات مدینہ منورہ میں ایک مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بالکل بے لباس کھڑا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنا کپڑا اتارا، اپنا قمیص اتارا، اور جا کر اس شخص کو پہنا دیا۔ اب یہ مدینہ میں ہیں، اور مدینہ میں ایک شخص کو کپڑا پہنا رہے ہیں، اور شام کے علاقے میں ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ صفوان ابن سلیم
رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے بدن پر وہی قمیص ہے جو انہوں نے اس شخص کو پہنائی ہے جو شخص محتاج تھا۔ تو جس شخص نے شام کے علاقے میں یہ خواب دیکھا کہ صفوان نے جو جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو وہ جب مدینہ میں آیا تو کہنے لگا کہ مجھے صفوان ابن سلیم سے ملواؤ، وہ کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ، تو ان کا پتہ بتاؤ۔ تو ان کے پاس گئے اور جا کر انہیں خواب بیان کیا ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لطائف المعارف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ سلف میں بہت سے ایسے آپ کو اہل علم اور مخیر حضرات ملیں گے کہ ائمہ سلف جو ہے سردیوں میں 1000 سے زائد غریبوں کو کپڑا پہنایا کرتے تھے۔ اس طرح سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی مایہ ناز کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے امام لیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے یہ لکھا ہے، وَكَانَ اللَّيْثُ يُطْعِمُ النَّاسِ فِي الشِّتَاءِ الْحَرَائِيسِ بِعَصَلِ النَّحْلِ وَثَمَنِ الْبَقَرِ، کہ سردیوں میں یہ جو امام لیث ہیں، حالانکہ خود اہل علم میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ سردیوں میں لوگوں کو شہد اور گائے کے گھی سے بنی ہوئی خوراک، گرم خوراک جو ہے وہ کھلایا کرتے تھے۔ یعنی وہ صرف کوئی معمولی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ لوگوں کو خوش ذائقہ اور بدن کو طاقت دینے والے کھانے کھلایا کرتے تھے تاکہ ان کا جسم گرم رہے اور زیادہ سے زیادہ وہ اطاعت اور نیکی اور تقوی والی زندگی گزاریں۔ لیکن اب یہاں ضروری بھی نہیں ہے کہ انسان قیمتی اور مہنگی اشیاء ہی صدقہ کرے اور لوگوں کو دے، بلکہ ہر شخص اپنی اپنی بساط اور استطاعت اور طاقت کے مطابق لوگوں کی خدمت کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آگ سے بچ جاؤ۔ اصل مقصد کیا ہے ان اعمال کا اور صدقہ و خیرات کا؟ آگ سے بچنا ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ سے بچ جاؤ، اگر آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہو اور جس کی وہ طاقت رکھتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ سردیوں کے اندر ان معاملات کو بھی دیکھے جس کو سلف نے بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے۔